نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله علماء اہل سنت، قراء حضرات، نعت خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ، محترم و مکرم و معظم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید امام الانبیاء شہنشاہ حد و سرا کی آمد کی خوشی اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ شہباز خطابت آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نورانی تقریب سعید سے ان کا خطاب ہوگا۔ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تمام عالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کے بھیجا تھا، جس کو مالک الملک نے تمام کائنات سے پہلے بنایا، پھر اس کے بعد ساری کائنات کو سجایا، زمین کا فرش بچھایا، ساتوں آسمانوں کا سائبان لگایا، 1,24,000 انبیاء کو دنیا پہ بھیجا اس محبوب کی آمد کا ختم نبوت کا اعلان سنانے کے لیے۔ اور یہ پیغام حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو بلا کر محفل کو سجا کر سامنے اپنے محبوب کو بٹھا کر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہیں کتاب و حکمت مل جائے، نبوت و رسالت مل جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر آ جائے میرا خاص رسول۔ یہاں 1,00,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں، ان میں رسول بھی ہیں، لیکن رسول کا اطلاق یہاں اللہ نے فقط نبی آخر الزمان نے فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں سب آ گئے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
پھر میرا رسول وہ آئے مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق ہو جائے۔ یہ جو تصدیق کر رہا ہے یہی تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سوچنے کی بات یہ ہے جن کو نبوت بھی مل چکی ہے، رسالت بھی مل چکی ہے، جب وہ محبوب آ جائے ان کو اس ختم المرسلین پہ ایمان لانا ہوگا، اس کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی فوج کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ یہ کتنا سخت پیغام ہے رب رحمان کا۔ اے انبیاء کی مقدس جماعت، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میں نے جو تم سے پختہ وعدہ لیا ہے تم اس وعدے کے پابند بنتے ہو، وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے قالوا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ اقرار ہو گیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ فرمایا قال فاشهدوا، اب ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ پھر بھی بات مکمل نہیں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ان گواہوں میں مجھے بھی شامل کر دو۔ اب تو یہ دستاویز ختم نبوت کی مکمل ہو گئی۔ اب نبی آخر زمان کی موجودگی میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بھی نبی کے امتی کے زمرے میں ہیں۔ چل جائے کہ کوئی جھوٹا کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اگلی بات فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہاں یہ وہم و گمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عام ایک بات ضمیر آدمی وعدہ کرتا ہے، تحریر لکھی جاتی ہے، نفع ہو یا نقصان ہو، وعدے سے پھرتا نہیں، اگر وعدے سے مکر جائے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقدس مکرم معصوم ہستیاں ہیں، اور آپ فرماتا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اب وعدہ ہو گیا ہے، دستاویز تیار ہو گئی ہے، میں نے اپنے محبوب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، اب اس کے بعد جو وعدے سے پھرے گا وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ بات نبیوں کے لیے نہیں تھی، یہ ان انبیاء کی امتوں کے لیے تھی کہ تم اپنے ہر دور میں اس ختم نبوت والے تاجدار کا تذکرہ کرتے رہنا اور اپنے امتیوں کو بتاتے رہنا کہ آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ جب وہ آ جائے تو روایات سے یہ بات ثابت ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر اب بھی موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو میری شریعت کے بغیر انہیں کوئی چارہ کار ہوگا ہی نہیں۔ اور ہمیں اللہ نے وہ محبوب عطا کیا، اس محبوب کے آ جانے کے بعد، علم و حکمت آ جانے کے بعد، شریعت محمدیہ آ جانے کے بعد، اب کوئی گنجائش ہے کسی دوسرے دین کی؟ اب کوئی گنجائش ہے کسی دوسرے نظام کی؟ آئین مصطفیٰ کے سوا حل مشکلات ہے، عقل کا فریب، نگاہوں کی دھول ہے۔ اگر ایک خیال پیروی مصطفیٰ رہے پھر تیری ہر عبادت قبول ہے، تو نظام مصطفیٰ کے بغیر یہاں اور کوئی قانون چل سکتا نہیں۔ اگر یہود و نصارہ کے قانون کو ملک پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو امریکہ کی قانونی بنانے کی کوشش کی گئی، ختم نبوت کے منکرین کو
حالات مختلف ہوں گے. جس کا جائزہ روئے زمین کے کافروں نے لے لیا. آخری بات آج کر کے ختم کروں گا. یہ میرا تو خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسمبلی اکثریت کی بیس پہ بلکہ کثرت رائے کی بنا پہ کوئی قانون پاس کرتی ہے یا کسی قانون میں ترمیم کرتی ہے اور پھر اسی اسمبلی میں پھر اس کو اپنے ترمیم شدہ قانون کو پھر انہیں منسوخ کرنا پڑتا ہے. تو وہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا. اور ختم نبوت کی بھی ایک شک کا مسئلہ ہے. حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, بڑی منظم طریقے سے ہوئی, اس میں کام کیا گیا, اس کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. اس میں 3 قسم کے آدمی ہیں. اللہ